بيت الخلافة قام يا خلاني، صرح مهيب ثابت الأركان، حصن حصين لا يضام نزيله، فاسعوا بعزم صادق الوجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في نقل لأنشطة أمير المؤمنين حضرة ميرزا مسرور أحمد الخليفة الخامس للمسيح الموعود أيده الله تعالى بنصر عزيز لهذا الأسبوع. وفي هذه النشرة يشرفنا أن نقدم لكم ما جاء في اللقاء الذي عقده حضرته نصره الله مع عدد من أعضاء مجلس خدام الأحمدية في الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي. تشرف عدد من خدام الأحمدية من فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية بلقاء حضرة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز في إسلام أباد، وقد أتيحت الفرصة لجميع الخدام للتحدث مع حضرته وتقديم أنفسهم، كما طرحوا الأسئلة حول مجموعة من القضايا المتعلقة بدينهم والقضايا المعاصرة. My question is, many people say that they do not need religion to be good and moral people and have integrity. Can beloved Hazur please explain why this is not true and why one needs religion in order to stay on the right path? پچھلے دنوں ہی میں نے ایک جواب میں بتایا تھا، ضروری نہیں ہے کہ جو اچھے مورل والے ہیں وہ ضرور مذہب کے لوگ ہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب بہت سارے کلیم کرتے ہیں مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں یہ مسلمان آج کل؟ یہ کوئی مورلس نہیں ہیں ان کے اچھے، اس سے بجائے بعض ایتھسٹ ہیں وہ زیادہ اچھے مورلس کے ہیں، بعض جو پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہیں یا کرسچن نہیں ہے یا کوئی بھی نہیں ہے وہ بھی گڈ مورلس ہیں پائے جاتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اسلام کا قصور نہیں ہے یا مذہب کا قصور نہیں ہے کہ مورل نہیں سکھاتا، ہر نبی جو آیا ہے اس نے مورل سکھائے ہیں، کامن ٹیچنگ ہے ہر ایک کی، خدا کو ایک سمجھو، عبادت کرو اور اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ کرسچینٹی کی بھی تعلیم ہے، جوڈائزم کی بھی تعلیم ہے، موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم ہے، اسلام کی بھی۔ تو ہر نبی نے سکھایا، تو اس کا مطلب جو بیسز ہیں کسی بھی مورلز کی وہ مذہب سے ہی آئی ہیں، اور اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے اخلاق سیکھا ہے وہ مذہب سے ہی سیکھا ہے۔ وہ آگے اور بات ہے کہ انہوں نے کہا ہم خدا کو نہیں مانتے ہیں، مذہب کو نہیں مانتے، دین علیحدہ چیز ہو گئی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اچھے مورلز والے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے ان میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم مذہب کو مانو گے، میرے حق ادا کرو گے اور ساتھ ہی اچھے مورلز بھی ہوں گے تمہارے، تو تمہیں میں ریوارڈ دوں گا کئی گنا، یو ول گیٹ مینی فولڈ ریوارڈ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو مذہب کو مانتے ہیں، بظاہر میری نمازیں پڑھنے والے ہیں، لیکن اگر وہ غریبوں کا حق نہیں ادا کرتے، سچ نہیں بولتے، لڑائیوں میں انوالو ہیں اور دوسروں کے رائٹس کو ڈیزرو کرنے والے ہیں، تو میں نمازیں بھی ان کی قبول نہیں کروں گا اور ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو خود کہہ دیا کہ صرف مذہب ماننا ضروری نہیں ہے، اچھے اخلاق بھی ضروری ہیں، اور جو اللہ کے رائٹس ہیں اسی طرح بندوں کے رائٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم یہ ادا کرو، تو حقوق العباد اگر تم نہیں ادا کرو گے تو میرے جو رائٹ تم سمجھتے ہو کہ میں ادا کروں وہ بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مذہب نے ہمیں خراب کیا، ان کو مذہب نے خراب نہیں کیا، مذہب کی بیسک تعلیم ہی تھی جس نے تمہارے اندر مورلز پیدا کی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تم نے آہستہ آہستہ اس مذہب کی جو تعلیم تھی اس کو چھوڑ دیا، مورل کو لے لیا، اچھی بات ہے، لیکن جو مذہب کو ماننے والا بھی ہے اور اچھے مورلز والا بھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ، ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد اٹرنل زندگی تو اگلے جہان کی ہے، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ ہمیں کئی گنا ریوارڈ دے گا جو تمہیں نہیں دے گا جو مذہب کو نہیں مانتے۔ تو ہم تو اس زندگی پہ یقین زیادہ کرنے والے ہیں نا، یہاں تو 80-100 سال کے بعد چلے جائیں گے،
زیادہ 100 سال ہو گیا، تو کوئی 105 سال ہو. کل جیمی کارٹر آپ کا صدر فوت ہوا ہے 100 سال میں ہیں. وہ اس سے زیادہ چند ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن ادروائز بٹوین 80-90 رینج ہوتی ہے لوگوں کی. تو اگلے جہان میں جا کے اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ دے گا دگنا. تو یہی ہمارا نظریہ ہے. ہم مذہب کو ماننے والے، خدا کو ماننے والے ہیں اور اگلے جہان پہ یقین کرنے والے ہیں. اس لیے ہمارے مذہب کے ساتھ اچھے مورل بھی ضروری ہیں. صرف یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ کہتا ہے تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا میں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا. اس سے ان کو کہو کہ ہم کب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نمازیں پڑھنے والوں کو بخش دے گا، تمہیں نہیں بخشے گا. ہاں اچھے کام کر رہے ہو تو تمہیں بخش دے گا. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا، مالک ہے وہ جج نہیں ہے، وہ مالک ہے. وہ صرف یہ نہیں کہ انصاف کرے، وہ چاہے تو کسی کو بخش سکتا ہے اپنی مرضی سے بھی، اگر اس کے اچھے عمل ہیں تو. پیارے حضور، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے قریبی رشتہ دار احمدی نہیں ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ دعا سمیت ہمیں ان کو کس طرح سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ احمدیت کی سچائی کو مان لیں؟ بات یہ ہے کہ مذہب میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کمپلشن تو کوئی نہیں ہے نا. احمدی جو رشتہ دار نہیں ہیں وہ اگر اچھا تعلق رکھتے ہیں، ایٹ لیسٹ وہ اچھا سمجھتے ہیں تبھی تعلق رکھتے ہیں نا. بعضوں کے احمدی رشتہ دار نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں تم احمدی ہو گئے، ہم تمہارے سے بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں. بولتے نہیں، تمہارے خلاف باتیں کرتے ہیں، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو رشتہ دار تمہارے سے تعلق رکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ان کی نیچر اچھی ہے، فطرت اچھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان سے دوستی رکھو، تعلق رکھو، اسلام کی تعلیم کے مطابق ان کو اپنے اخلاق اچھے مورل دکھاؤ. ابھی مورلس کی بات ہی ہو رہی ہے نا. اور ان کے جہاں ان کو ضرورت ہو خدمت کی، ان سے خدمت کرو، ان کے کام آؤ، ان کے لیے دعا کرو. تو یہ چیزیں جب وہ دیکھیں گے کہ تمہارا بیہیویئر کیا ہے، کیا ایٹیچیوڈ ہے ان کی طرف، وہ خود ہی انہیں پیدا ہوگی روح کہ ہاں یہ لوگ اچھے ہیں. اور آہستہ آہستہ پھر ایک وقت آئے گا جو وہ اللہ تعالیٰ ان کے دل بھی کھولے گا تو احمدی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کے ساتھ تم نے رحمی رشتے صرف نبھانے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا رحمی رشتوں کا خیال رکھو، جو تمہارے بلڈ ریلیشنز ہیں ان کا خیال رکھو، اور تمہارے ان لاز کے بلڈ ریلیشن، جو ہماری بیوی کے بلڈ ریلیشن ہے ان کا بھی خیال رکھو. تو یہ جب تم کرو گے، وہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، جب کر رہے ہوگا تو ایک اچھا اثر پڑے گا، ایک ماحول میں امن سلامتی قائم ہوگی. اور آہستہ آہستہ جب وقت آئے گا، اگر اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مذہب کو قبول کرنا ہے، اسلام کو قبول کرنا ہے، تو وہ کر لیں گے. نہیں تو کم از کم تمہارے اخلاق کا تمہیں ریوارڈ مل جائے گا دگنا. السلام علیکم پیارے حضور. حضور نے بات کیا ہے کافی دفعے پہلے کہ نماز بہت ہی ضروری چیز ہے اسلام میں. میرا سوال ہے کہ کیا ایسی کوئی طریقے ہے یا حکمت عمل ہے جنہیں ہم نماز میں زیادہ توجہ مرکوز کرنے اور سستی کے وقت نماز کو وقت پر ادا کرنے کو یقینی بنانے کے لیے اختیار ہے؟ بات یہ ہے کہ کوئی بھی آپ جب کام کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں نا کہ آپ کی دل سے خواہش ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ نماز کیوں پڑھنی ہے ہم نے؟ صرف اپنے مقصد کے لیے. دو چیزیں ہوتی ہیں آدمی کے لیے. ایک چیز ہے کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے انسان. ایک چیز ہوتی ہے کسی سے پیار ہو تو اس کے پیار کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے. اپنے ماں باپ سے انسان اگر ان کی بات مانتا ہے تو اس لیے نہیں مانتا کہ ان سے ہم نے پیسے لینے ہیں یا کپڑے لینے ہیں یا ماں شام کو کھانا نہیں دے گی. نہیں پیار کرو گے تب بھی کھانا دے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن تمہیں ماں سے پیار ہے نا، باپ سے پیار ہے، تمہارے خیال رکھتے ہیں، اس لیے ماں باپ سے اس لیے محبت کرتا ہے نا انسان. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سے محبت ان سے زیادہ کرو. تم ماں باپ سے زیادہ محبت میرے سے ہونی چاہیے، خدا تعالیٰ سے. جب خدا تعالیٰ سے محبت ہوگی تو تم اس کی عبادت کرو گے، پھر تمہیں عبادت کا خیال بھی آئے گا. اور جب خیال آئے گا تو نمازیں پڑھنے کی طرف توجہ پیدا ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت سے اللہ میاں کہتا ہے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہیں فائدہ ہے. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بینیفٹ حاصل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا بینیفٹ بھی تمہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ تمہیں پھر اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے گا اور تمہاری تھوڑی سی ایفرٹ کو زیادہ اچھے بہتر رزلٹ کر کے دکھائے گا، اور اگلے جان کا ریوارڈ اس کے علاوہ. یہ دل میں بات ہوگی کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دیں، ہمارے لیے سامان کیے، میرے ماں باپ دیے،
ان کو یہ توفیق دی کہ میرا خرچ اٹھائیں، مجھے پڑھائی کرنے کی توفیق ملی، میرے کپڑے اور مجھے سہولتیں ملی ہیں، یہ اپرچونیٹیز ملی ہیں. یہاں میں امریکہ میں رہ کے پڑھائی کر رہا ہوں اور اچھی جاب کر رہا ہوں، کر سکتا ہوں، اچھی اپرچونیٹیز ہیں. تو پھر میں اللہ کا شکر ادا کروں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا شکر ادا کرو گے میں تمہارے اور بڑھاؤں گا نعمتوں کو. تو جب آدمی شکر گزار ہوتا ہے تو آدمی اظہار کرتا ہے نا، تو اظہار کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے پھر اگر تم نے اظہار ہی کرنا ہے میرے سے شکر گزاری کا تو پھر 5 وقت آنا پڑے گا میرے پاس. آ جاؤ میرے پاس 5 وقت، میں تمہیں اور بڑھاؤں گا شکر گزاری میں، اور تمہارے انعامات بڑھاتا رہوں گا. تو یہ اپنا دماغ کو اس طرح لانا ہوگا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے ہمیں پیار ہوگا تو اس کی عبادت بھی ہوگی. اگر صرف فرض سمجھ کے لکھا ہے اگر فرض سمجھ کے ٹھوکریں مار کے چلے جاتے ہو تو اللہ کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں مجھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا کہ ایسی بعض لوگوں کی نمازیں جو حق ادا نہیں کرتے نماز کا ان کے واپس کر دوں گا. ایک تو یہی ہے نا کہ لوگوں کے حق ادا نہیں کرتے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ سستی سے کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے. کیا مصیبت پڑ گئی ہے، اماں نے کہا نماز پڑھ لو، چلو اماں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ لیتے ہیں. ابا نے کہا نماز پڑھ لو، چلو چلے جاتے ہیں. یا خدا علیہ نے کہا آج جو میٹنگ ہے تم نے وہاں آنا ہے تو اس بہانے چلو چلیں گے، مغرب کی نماز پڑھ لیں گے، عشاء کی پڑھ لیں گے، یا جمعہ پڑھنا مجبوری ہے. نو، دل میں محبت پیدا کرو پہلے اللہ تعالیٰ کی، پھر نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا. ٹھیک ہے. اور اللہ کہتا ہے اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت میرے لیے پیدا کرو. ٹھیک، اس لیے استغفار زیادہ کرو اور نماز میں ہی دعا مانگو اللہ میاں تو ہمیں اپنی محبت عطا کر دے. ٹھیک ہے، پھر صحیح مومن بنتا ہے انسان. ٹھیک ٹھیک ہے. جزاک اللہ حضور. میرا سوال ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں دنیا کے، کیا حضور کو یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں مسلمان جو کہ مغربی دنیا میں رہتے ہیں ان کی زندگی مشکل ہو جائے گی اور مغربی دنیا میں ہم سے ہماری آزادیاں چھین لی جائیں گی؟ اس بارے میں تو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، پہلے بھی لوگ بھی میرے سے بتا چکے ہیں کئی دفعہ. یہ اگر اسلام نے ترقی کرنی ہے جماعت احمدیہ کے ذریعے سے ہونی ہے، اس لیے جماعت احمدیہ کو زیادہ خطرہ ہے. اور ایسے حالات ایک وقت میں آگے پیدا ہوں گے جب اسلام کے خلاف اور الٹیمیٹلی جماعت احمدیہ کے خلاف بعض لوگ کھڑے ہوں گے، اور اس میں ہو سکتا ہے وہ دشمنیاں زیادہ بڑھیں اگر اس سے پہلے تم لوگوں نے کوئی انقلاب پیدا نہ کر دیا تو. ٹھیک ہے. اس لیے یہ تو بڑا ظاہر ہے کہ جب ترقی ہوتی ہے تو دشمن بھی بڑھتے ہیں زیادہ، اور دشمنی یہاں بھی ویسٹ میں بھی جائے گی. بلکہ ابھی کچھ نہ کچھ باتیں ان کو پتہ ہوتی ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دماغوں میں بھی ہے یہ کہ کسی وقت ہم خلافت کو بھی نقصان پہنچائیں، ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے پھر یہ ان کے مختلف طریقے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچانا، ان کو پہنچانا، مخالفت کرنا. اور ان کی لابنگ جو ہوتی ہے تمہیں پتہ ہے امریکہ میں تو بہت زیادہ لابنگ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر کیا کچھ کریں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اس سے پہلے اگر ہماری کوششیں صحیح ہوں گی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، دعا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس سے بچا بھی سکتا ہے ہمیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی. تبھی میں کہتا ہوں اپنے پیغام کو ابھی سے پہنچانا چاہیے ہمیں ہر جگہ تک. اس کے بجائے کہ جب 45,000 فلسطینی مر گیا تو ویسٹ میں بھی بعض لوگوں نے، بلکہ یہودیوں میں بھی، عیسائیوں میں بھی، ایتھیسٹ میں بھی آواز اٹھانے شروع ہو گئے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اور اسرائیل کے خلاف بولنے لگے. پہلے کوئی نہیں بولتا تھا جب تک 40,000 30,000 بندہ نہیں مر گیا، 70% بچے نہیں مر گئے اس میں. تو اسی طرح بجائے اس کے کہ اتنا ظلم ہو اسلام پہ کہ تم لوگ مرنے شروع ہو جاؤ، پھر ایک ریئیکشن ہو ان کی طرف سے ہی، اس سے پہلے ہمیں تعارف کرانا چاہیے کہ ہم کیا چیز ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے ملکوں میں تبلیغ کرو، یا کم از کم احمدیت کو انٹروڈیوس کراؤ. اور آج سے 15-20 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ 10% آبادی کو بتاؤ. اگر 10% آبادی کو اصول سے شروع کر رہے ہوتے، اس وقت تو کہیں کہ کہیں ہماری انٹروڈکشن ہو جاتی ہے. ابھی تو تمہارے ورجینیا میں تم لوگ رہتے ہو، مجھے نہیں خیال کہ تمہارے 2% مسلم لوگ جو ہیں وہاں کی آبادی جو ہے وہ جانتی ہو کہ احمدی کون ہے. مسجد مبارک بھی بنا لی تم نے، مسجد مسرور بھی بنا لی وہاں، اور بڑے بڑے کام کر دیے، لوگوں کو نیبرز کو بلاتے بھی ہو فنکشنز پہ.
لیکن کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں تمہیں. تو اس لیے یہ تو ہوگا، لیکن اس دشمنی سے پہلے ہم اپنی طرف سے کیا میز لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو متعارف کروائیں اور اس سے پہلے ہی بتائیں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں اور ہمارا کوئی اور ایجنڈا نہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانو. ٹھیک ہے، نہ ہم نے حکومت لینی ہے. یہی ان کا خطرہ ہوتا ہے نا پولیٹیشنز کا یا دنیا داروں کا، کہ حکومت میں نہ آ جائیں، ہمارے حق نہ غصب ہو جائیں. تو ان کا ہمارا اس سے کوئی غرض نہیں، ہم تو صرف مذہب کو مانتے ہیں، مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں اور باقی حکومتیں تمہارے سپرد. تو یہ ان کو ریئلائز ہو جائے تو شاید دشمنی اس حد تک کم ہو جائے. لیکن بہرحال دشمنی تو ہوگی ایک وقت میں آ کے جب جماعت کی ترقی بھی ہوگی. یہ بھی اس کے ساتھ بہرحال بریکٹ کرنا ہوگا جماعت کی ترقی کو، اور تبلیغ کرو گے تو پھر دوبارہ دشمنی اور زیادہ بڑھے گی جب لوگ دیکھیں گے کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. ابھی تو ادھر پاکستانی ہے نا، کہتے ہیں پاکستانی لوگ ہیں، چاند ایک افریقن امریکن احمدیت قبول کر لی ہے، یا ایک دو وائٹ امریکنز نے کر لی، یا ایشینز ہیں چاند ایک آئے ہوئے ہیں. تو اس لیے فرق کوئی نہیں پڑتا، یہ چھوٹی سی کمیونٹی ہے، اس میں ہمیں کیا کہنا ہے. لیکن جس طرح میں نے بتایا ان کے دماغوں میں ابھی بھی یہ ہے کہ ان کا کیونکہ خلافت پہ چلتے ہیں، تو اس لیے یہ ان کے پاس ایک وہ ہے مرکز جس کے کہنے پہ یہ چلتے ہیں. اس لیے مرکز کو بھی پکڑنا چاہیے. یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے نا، ان لوگوں کی جو دنیا دار ہیں بڑی دور دور نظریں ہوتی ہیں، آج سے 30 سال بعد کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ. تو ہمیں بھی اسی طرح پلاننگ کرنی چاہیے. The impact of some injustices, like verbal abuse by one spouse toward another, go unnoticed, but can have long-lasting negative effects. So my question is, how should the person deal with it, and what can the Jamaat do to help the person who is suffering? پرسن سے مراد یہاں who is suffering more, ہسبینڈ اور وائف؟ زیادہ تر تو یہی کیس ہوتے ہیں جو ابیوز ہو رہا ہوتا ہے، یہی شکایتیں ہیں. تو مجھے تو یہی آتی ہیں، بیویاں کہتی ہیں خامدوں نے یہ کیا. ٹھیک ہے، اس کے لیے جماعت ان کو سمجھاتی ہے، اس لیے اصلاحی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں. یہ مقصد ہے کہ آپس میں جو ہے وہ لجنہ ہے خدام الحمدیہ، ان کو سمجھایا جاتا ہے. ہمارے رائٹس ہیں جو ڈیو رائٹس ہیں، آپ نے ہسبینڈ وائف کے وہ ایک دوسرے کو دو. اسپاؤس میں کیوں ہوتی ہے رفٹ پیدا؟ تو میرے سے جو پوچھتا ہے میں کہتا ہوں اگر دونوں یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا میں پرفیکٹ ہوں تم غلط ہو، اس میں بھی کمزوریاں ہیں، تمہارے پہ بھی کمزوری ہے. ایوری باڈی ہیز سم شارٹ کمنگس. تو اس لیے آنکھیں، زبان، کان بند کر لو، ایک دوسرے کی کمزوریاں دیکھ کے دین یو ول بی ہیپی، بڑے خوش رہو گے. ٹھیک ہے، اگر نقص نکالتے رہو گے تو پھر جو ہے رفٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی. کنفرنٹیشن نہیں ہونی چاہیے زیادہ. تو جماعت کی اصلاحی کمیٹیاں بھی ہیں، اس میں ہونا چاہیے. لیکن خود انسان اگر صحیح مومن ہے تو حق ادا کر رہا ہے. اگر میاں بیوی کا تو کیوں لڑائی ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھو، تو بیوی کے حق بھی ادا کرو، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ خاوند کے حق ادا کرے. تو یہ تو انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے دونوں میں. اور جہاں سمجھتے ہو کس وہ کاز آف رفٹ کیا ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ تو تم لوگ خود ہی بہتر جان سکتے ہو نا. جماعت کو تو جب پاس آؤ گے تو بتاؤ گے بھی نہیں نا ساری باتیں. یہ کون بتاتا ہے کہ میرا یہ قصور تھا، اور بیوی کو پتہ ہے کہ میرا یہ قصور ہے. وہ کہے گی یہ کہا کہ نہیں میرا یہ قصور نہیں، یہ بیوی کا قصور ہے. یہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہو گے نا. تو یہ تو کیس پھر چلتے ہیں، پھر لٹیگیشن جب چلتی ہیں تو پھر چلتی چلی جاتی ہیں. اس لیے پہلی چیز یہ انڈرسٹینڈنگ اور تقویٰ پیدا کر لو، اللہ کا خوف پیدا کر لو، تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر جماعت کی اصلاحی کمیٹی بھی کام کر سکتی ہے، اور لجنہ کی بھی، اور خدام الحمدیہ کی بھی. ٹھیک ہے. صرف یہ نہ، اسلام یہ نہیں کہتا کہ اپنے رائٹس لو. اپنے اسلام یہ کہتا ہے لوگوں کو رائٹس دو. جب یہ سوچ ہو جائے گی نا دونوں کی تو کوئی کنفرنٹیشن ہو ہی نہیں سکتی. میرا سوال ہے، کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص دعا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدگی سے پڑھتے تھے؟ بہت ساری دعائیں علیہ وسلم کی تھیں، حضرت مسلم وقتاً فوقتاً کیا کرتے تھے. کچھ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت مسیح علیہ السلام کو سکھا دیں. ان میں ایک درود شریف ہے. حضرت مسیح نے فرمایا کہ درود شریف پڑھو زیادہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی نے یہی فرمایا کہ درود شریف کے ذریعے سے تم عزا تک پہنچ سکتے ہو. اور اسی کو ایک مجلس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا،
جیسے مفتی محمد صادق صاحب نے کہا کہ میں اب سے ہر نماز میں آج دعا اور دعا کروں گا، یعنی دروشی پڑھوں گا، ایسے بڑی اچھی اور کون سی دعا ہے، بڑی اچھی بات ہے، میں بھی یہ پڑھتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود ابھی کل ہی میں نے مثال دی تقریر میں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا اس کو مقام بھی اس لیے ملتا ہے کہ یہ رسول سے محبت کرتا ہے، اس پہ درود بھیجتا ہے، تو اس کا مطلب سب سے زیادہ درود پڑھتے ہونا ہوں گے نا آپ کو، یہی دعا تھی جس سے سب کچھ ملا آپ کو، تو درود شریف سے سب اچھی دعا کون سی ہو سکتی ہے؟ اور بہت ساری اور دعائیں ہیں وقتاً فوقتاً حضرت مسیح علیہ السلام پڑھتے رہتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اصل چیز یہی ہے کہ دل میں سے آواز نکلنی چاہیے دعا کی، اس لیے مسنون دعائیں بے شک پڑھو ان کی برکات حاصل کرنے کے لیے، لیکن اصل دعا وہ ہے جو خود اپنی زبان میں کرو، اور خاص طور پہ نماز میں اپنی دعا میں کرو، اس سے پھر ایک اندر سے جوش پیدا ہوتا ہے، اور وہ جو دل سے نکلتی دعا وہ پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، صرف ہم نے اتنا وہ ہو گیا ہوا نا، صرف شارٹ کٹ پہ اتنی دعا کر لو، پیروں نے بتا دیا، پیر صاحب نے کہا یہ دعا کر لو تو معاف ہو جاؤ گے، 5 نمازیں نہیں پڑھو گے تو کوئی دعا نہیں کام آتی ہے، پہلے وہ حالت ہی پیدا کرو نا 5 نمازیں پڑھ کے، پھر دعائیں بھی کام آئیں گی۔ حظي الخدام بتلقيهم أقلاما هدية من حضرة الخليفة أيده الله تعالى بنصره العزيز. كان ذلك بعضا من أنشطة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصر عزيز في الأسبوع الفائت. أما الآن فمع ملخص لخطبة الجمعة الماضية التي ألقاها حضرته نصره الله من مسجد مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لحضراتكم ملخصاً لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في تلفورد في 3 من يناير كانون الثاني الجاري، والتي استهلها بقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لقد أوضح المسيح الموعود عليه السلام إن على الإنسان أن لا يتعلق بأمواله إلى الحد الذي يمنعه من أن ينفقها في سبيل الله. كان هناك وقت حيث كانت التضحية المطلوبة من الإنسان هي حياته. كان لدى المسلمين الأوائل أيضاً زوجات وأطفال، وكانوا يحبون حياتهم، ومع ذلك كانوا ينتهزون أي فرصة للتضحية بها. وأوضح عليه السلام أيضاً أنه لا يمكن للمرء أن ينال البر بالإنفاق من الأشياء غير المفيدة التي لا يهتم بها، فكيف يمكن للمرء أن يفلح إذا لم يكن على استعداد لتحمل المشقة؟ لم يبلغ الصحابة مرتبتهم في رضا الله عنهم بتجنب المشقة، وكذلك فإن تاريخ الأحمدية حافل بأمثلة من الأحمديين الذين فهموا معنى وجوهر التضحية بالمال. قال المسيح الموعود عليه السلام إن الخليفة الأول الحكيم المولوي نور الدين رضي الله عنه قدم مثالاً رائعاً في هذا الصدد، فلو سمح له لضحى بكل ما يملك. وعندما بدأ الخليفة الثاني رضي الله عنه مشروع الوقف الجديد، قدم كثير من الناس بما فيهم الفقراء كل ما استطاعوا من تضحيات مالية مهما كانت صغيرة. تنتشر المادية اليوم في العالم أكثر من أي وقت مضى، ومع ذلك لا يزال هناك من يضحي وينفق في سبيل الله. في كازاخستان يوجد رجل قال إنه مر عليه وقت لم يكن لديه فيه مال ليأكل، وكان عليه أن يأخذ قروضاً لمجرد الأكل، ومع ذلك حتى في ذلك الوقت كان يقدم التضحيات المالية، وكان كلما تبرع عاد الله إليه مبلغاً أكبر. فكانت زوجته تسأله من أين جاء المال؟ فيجيبها إن هذا كله من بركات الله. وهناك رجل في غامبيا عند استلامه شيك راتبه قسم ماله إلى قسمين، قسم للاستخدام الشخصي والآخر للتبرعات المالية،
وحدث أنه أضاع الجزء الذي كان قد خصصه للاستخدام الشخصي، ولكن على الرغم من وجود احتياجات عليه الوفاء بها لم يستخدم لنفسه المال الذي كان قد خصصه للتبرع، بل تبرع به، وبعد فترة وجد المال الذي فقده وسد احتياجاته. وقال رجل في تنزانيا إنه بعد أن علم ببركات التضحيات المالية كان يحرص دائما على تخصيص جزء من راتبه للتبرع، وذات مرة قرر أن يتبرع بالمال الذي خصصه لعمله، وعندما أبلغ البائع أنه لم يعد لديه المال ليشتري منه البضائع قال له: لا داعي للقلق، لأن نصف المبلغ قد تم دفعه ويمكن دفع الباقي لاحقا. يقول هذا الأخ: إنه حتى يومنا هذا ليس لدي أي فكرة من أين تم دفع نصف هذا المبلغ. تحتاج الجماعة الأحمدية ككل الجماعات الإلهية إلى الأموال لبناء المساجد ونشر الرسالة، وفي أفريقيا وحدها هناك العديد من المساجد والمراكز التي تحتاج إلى الأموال لتشغيلها، فقد تم هناك بناء 7953 مسجداً، بينما لا يزال 306 منها قيد الإنشاء، وهناك 1860 مركزاً و400 داعية مركزي وأكثر من 2000 داعية محلي. ثم هناك دول أمريكا الجنوبية والجزر التي تحتاج إلى مساعدة من المركز لتلبية احتياجاتها المالية ونفقات التشغيل وتكاليف طباعة أدبيات الجماعة والمناشير وتوزيعها وما إلى ذلك. ويتم تلبية كل هذه الاحتياجات من خلال صندوقي التحريك الجديد والوقف الجديد. هناك العديد من الاحتياجات، ولكن بطريقة ما يواصل الله توفير الوسائل لتلبية هذه الاحتياجات، وإذا تم جمع المبالغ التي يتم جمعها في التحريك الجديد والوقف الجديد والتي تصل إلى المقر المركزي فإنها ستبلغ 30 إلى 31 مليون جنيه استرليني، والمساعدة السنوية التي ترسل لنحو 106 دول في العالم وحدها تساوي هذا المبلغ. ثم هناك الجامعات الأحمدية التي تحتاج إلى منح، وهناك MTA التي تحتاج إلى ملايين الجنيهات، وهناك أيضا نفقات المقر الرئيس. إن الله تعالى يوفر الوسائل اللازمة لتلبية كل هذه النفقات بطرق لا يستطيع أحد فهمها، حتى عندما يبدو أن النفقات باهظة ولا يمكن الوفاء بها، فإن الله تعالى يوفر الوسائل اللازمة لتلبية هذه النفقات. وفي ختام الخطبة دعا أمير المؤمنين نصره الله أن يبارك الله في أموال المضحين، وأعلن انتهاء السنة 67 وبداية السنة الجديدة للوقف الجديد. قدمت الجماعة في العالم في هذا الصندوق خلال السنة المنصرمة حوالي 14,600,000 جنيه استرليني، بزيادة 736,000 جنيه عن السنة الماضية، وقد كان عدد المتبرعين 1,551,000 متبرع. ثم طلب أمير المؤمنين الدعاء للأحمديين في بنغلاديش وسوريا وأفريقيا وفي كل مكان أن يبقوا سالمين، ويجب أن يدعو الأحمديون لأنفسهم ولبلادهم التي يقطنون بها، ويجب الدعاء للأوضاع العامة في العالم أن يحفظه الله من الحروب، وأن يخيب خطط القوى الكبرى لممارسة الظلم على الأمم الفقيرة، وأن نرى قيام وحدانية الله تعالى في العالم كله. بهذا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، ولمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة، وإلى أن نلقاكم في أنشطة جديدة. لكم منا أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت الخلافة قام يا خلاني